پی ٹی آئی قیادت جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات کیوں نہیں کرتی؟ کیا شاہ محمود قریشی کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ کیا عمران خان کے وفادار نہیں ہے؟ تہلکہ خیز کالم۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتوں کی خبریں تو آپ نے بہت سنی ہوں گی، لیکن پارٹی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے نہ کسی ملاقاتی کا نام سننے میں آتا ہے، نہ تحریک انصاف کے چیئرمین یا ان کے نامزد کردہ رہنماؤں اور وکیلوں نے کبھی ملتانی مختوم کا نام بھولے سے بھی لیا ہو۔ سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے اپنے تازہ کالم میں پارٹی قیادت کی جانب سے جیل میں قید شاہ محمود قریشی کو نظر انداز کرنے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ بظاہر نہ شاہ محمود قریشی کا مقتدرہ سے کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کی قیادت انہیں لفٹ کرواتی ہے۔ شاہ محمود ہوں یا اعجاز چودھری، محمود الرشید یا یاسمین راشد، یہ سبھی 9 مئی کے بعد سے مسلسل قید میں ہیں، مگر تحریک انصاف کے کسی بھی فیصلے میں ان سے مشورہ تک نہیں لیا جاتا۔ بظاہر شاہ محمود قریشی سے تحریک انصاف یا عمران خان کا کوئی اختلاف نہیں، بظاہر نہ شاہ محمود قریشی نے تحریک انصاف کے ہر فیصلے پر ساتھ کہا ہے، نہ کوئی گروپ بنایا ہے، نہ مقتدرہ سے معافی مانگی، نہ انہیں کوئی رعایت ملی ہے، لیکن بظاہر اس کامل وفاداری کے باوجود کپتان کو ان پر کوئی شک ضرور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو غیر ضروری طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سینئر صحافی نے شاہ محمود قریشی کے خاندانی پس منظر اور ان کے سیاسی کیریئر پر مختصر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ یہ درست ہے کہ ملتان کے مختوم قریشی خاندان کا ریکارڈ سیاسی وفاداری میں کوئی مثالی نہیں رہا۔ شاہ محمود قریشی نے بطور نوجوان آئی جے آئی یا آج کی نون لیگ سے سیاست کا آغاز کیا، پنجاب کابینہ کے رکن رہے، ان کے والد سجاد قریشی بھی اسی جماعت اور جنرل ضیاء الحق کی نوازش سے گورنر پنجاب رہے۔ ٹکٹ کے جھگڑے پر انہوں نے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا اور پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، اپنے سارے خاندان کو بھی پیپلز پارٹی میں شامل کرا دیا۔ محترمہ بے نظیر نے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا۔ جنرل مشرف کے مارشل لاء کے دوران وہ پیپلز پارٹی میں رہے، مگر وہ جنرل مشرف سے بھی پس پردہ رابطے میں تھے۔ سہیل وڑائچ کے بقول بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دوسرے ملتانی مختوم یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، مگر پھر ان کے یوسف رضا گیلانی سے اختلاف بڑھنے لگے اور اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل پاشا سے خطبت ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے واقعے کا بہانہ کر کے وفاقی وزارت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور یوں جنرل پاشا کی مدد اور تعاون سے مقتدرہ کے نئے پروجیکٹ تحریک انصاف میں ڈھول تاشوں کے ساتھ شامل ہوئے۔ عمران خان کی حکومت بنی تو پھر وزیر خارجہ بنا دیے گئے۔ سائفر کے معاملے میں وہ عمران خان کے ہم زبان اور امریکہ مخالف بیانیے میں پیش تھے۔ بظاہر وہ آج تک عمران خان کے مکمل وفادار ہیں، جیل میں ہی ملتان سے الیکشن بھی جیت گئے، لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں یہ شک پارٹی کی صفوں سے لے کر قیادت تک کے ذہنوں میں ہے کہ ان کو کسی بھی دن متبادل قیادت کے طور پر لایا جا سکتا ہے۔ یہ شک اس وہم پر کیا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے ماضی میں کئی بار وفاداریاں بدلی ہیں۔ مختوم خاندان ہمیشہ سے مقتدرہ کا فیورٹ رہا ہے اور قریشی صاحب پر کسی بھی وقت مہربانیوں کی بارش ہو سکتی ہے۔ شاہ محمود قریشی تحریک انصاف کی ساری قیادت سے زیادہ سیاسی تجربے کے حامل ہیں، مقتدرہ اور اہل سیاست سے ڈیل کرنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ پارٹی میں عمران خان کے بعد سب سے اہم عہدہ ان کے پاس ہے۔ شاہ محمود پنجاب اور سندھ کے سارے جاگیردار گھرانوں سے ذاتی تعلق رکھتے ہیں، ان کا سندھ اور پنجاب کے کئی انتخابی حلقوں میں سیاسی اثر و رسوخ بھی ہے۔ یہ چیزیں شاہ محمود قریشی کی سیاسی اہمیت ظاہر کرتی ہیں، لیکن تحریک انصاف کی اندرونی سیاست میں یہی چیزیں ان کے خلاف کام کرتی ہیں۔ سہیل وڑائچ نے پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے شاہ محمود قریشی سے ملاقات نہ کرنے اور مسلسل نظر انداز کرنے کی اہم وجہ یہ بتائی کہ بظاہر پروپیگنڈا یہی کیا جاتا ہے کہ شاہ محمود قریشی مضبوط ہوا تو اپنا دھڑا بنا لے گا، خان کو دھوکہ دے دے گا یا پھر کوئی بڑا نقصان کر دے گا۔ حالیہ 3 برسوں میں شاہ محمود قریشی جس طرح ڈٹ کر کھڑے رہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے سوائے مزاحمت کے کسی دوسرے آپشن پر غور تک نہیں کیا اور بقول ان کے ملتانی حامیوں کے شاہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ کالم نگار نے ایک بار پھر تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے لکھا کہ تاریخی طور پر ملتان کے قریشی مختوم خاندان کا کردار انتہائی اہم اور کئی حوالے سے متنازع بھی رہا ہے۔ اس سہروردی خاندان کو مسلم حکمرانوں کے شیخ الاسلام رہنے کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ ان پر یہ الزام بھی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ آزادی کے سورمار رائے احمد خان کھرل کے خلاف لابی کرنے اور پھر اس کی شہادت و ناکامی میں اس وقت کے مختوم شاہ محمود قریشی کا بڑا ہاتھ تھا۔ حالیہ شاہ محمود قریشی کا نام اپنے اسی بزرگ کے نام پر رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف سکھوں نے ملتان پر حملہ کیا تو ملتان کے قریشی مختوم نے مسلم نواب آف ملتان مظفر خان کی
पुश्त पनाही की। बूढ़ा नवाब मुजफ्फर खान अपने जवान बेटों और बेटी समेत शहीद हो गया। नवाब ने अपनी वसीयत में अपनी कब्र उस दरवाजे पर बनाने को कहा जहां से हजरत ज़िक्रिया मुल्तानी के दरबार पर सलाम करने वाले को नवाब मुजफ्फर खान की कब्र पर पाँव रख कर गुजरना पड़ता है। गोया सिखों के खिलाफ मुज़ाहमत में मखदूम कुरैशियों का किरदार तारीखी था। सुहेल वड़ाइस के बकौल शाह महमूद कुरैशी का अलमिया ये लगता है कि कुर्बानियां देने के बावजूद कप्तान खान और इनके अंधे अकीदतमंद इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। हालांकि शाह महमूद कुरैशी को मौका दिया जाता तो वो कोई ना कोई सियासी रास्ता निकाल लेते। वो ART में भी सरगर्म रहे हैं और उन्हें सियासी जोड़ तोड़ का भी बहुत तजर्बा है। तजियाकार ने अपने तजिए में मजीद लिखा कि तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल जमात जरूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरे इसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं जो हालात को मामूल पर लाने का फन या हुनर जानता हो। सबके सब नंबर बनाते हैं। अपनी झूठी लड़ाइयों से कप्तान को जेल में बंद रखने का इंतजाम कर रखा है। गालियां ये निकालते हैं, गुस्सा कप्तान पर निकलता है। ये कैसे हामी या वफादार है जिनके पास खान को तकलीफें देने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं। या तो ये सारे अक्ल से आ रही हैं कि खान को निकालने में नाकाम है, या फिर ये सारे इस कदर अक्लमंद है कि खान को बाहर ही नहीं आने देते, क्योंकि खान बाहर आ गया तो रोज टीवी पर शक्लें दिखाने वालों को गायब होना पड़ेगा। ट्रम्प कार्ड तो गया, इससे पहले अदालती कार्ड, जर्नल कार्ड, IMF कार्ड, ओपोजिशन कार्ड, धरना कार्ड सब नाकाम हो चुके। अब शाह महमूद कार्ड आजमा कर देख लें।